رب تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین، میرے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت ہی ستھرا ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے اس کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اور حرام چیز کے اوپر تمہیں اپنی نگاہ نہیں ڈالنی، اور جو بندہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو حدیث شریف میں ملا عینہ من الحرام ملا اللہ عینہ یوم القیامت من النار، جو بندہ حرام کے اوپر اپنی نگاہ ڈالتا ہے، حرام چیز کو دیکھتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ اسلام کا مطلوب بھی ہے، اسلام کا مقصود بھی ہے، شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پاک پروردگار عالم کا ہمارے اوپر حکم ہے۔ اور جس طریقے سے ایک مسلمان کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی پارسائی کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور نیکوکار اور پارسا اور پاک باز رہنا ہے، اسی طریقے سے رب قدوس کا حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، میرے محبوب آپ مسلمان عورتوں کو کہہ دیں یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور وہ اپنا بناؤ سنگار اور اپنی خوبصورتی اور اپنی زینت کسی کو نہ دکھائیں مگر یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہو۔ اور آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنے دوپٹے اور اپنی چادریں اپنی گریبانوں کے اوپر اور اپنے چہرے کے اوپر وہ ڈال لیں، اور وہ ہرگز اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اس کے لیے، ایک تو اپنے شوہر کے لیے عورت بناؤ سنگار کر سکتی ہے، اور شوہر تو دیکھ سکتا ہے عورت کا ہر عضو اور ہر حصہ، اور اس کے بعد پھر جو عورت اگر پردے میں نہ ہو تو بغیر پردے کے، یعنی جو چہرے کا پردہ ہے، تو اگر ان کے جو والدین ہیں یا ان کے والد ہیں یا ان کے دادا ہیں یا ان کی اولادیں ہیں یا ان کے شوہر کی اولادیں ہیں یا ان کے بھائی ہیں یا بھائی کی اولادیں ہیں یا بہن کی اولادیں ہیں یا مسلمان عورتیں ہیں، تو ان کے سامنے اگر وہ ان کا ننگا چہرہ دیکھ لیں تو اس کے اندر حرج نہیں۔ باقی عام لوگوں سے، جسے غیر محرم کہا جاتا ہے، غیر محرم سے مسلمان عورت کا پردہ کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ زور سے کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اس پہ عمل بھی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس کی اہمیت بھی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے لیے قد و کاوش اور محنت و مشقت بھی نہیں کی ہے، لیکن شریعت مطہرہ کا حکم جو ہے وہ تو ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر مسلمان کے لیے ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا حکم بدلتا نہیں ہے، خدا کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، ایسا نہیں۔ اور دیکھیے جو قرآن پاک کا حکم ہے وہ ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر علاقے کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہمارا فرض ہے۔ اب یہ ہوا کیا، تو ہم لوگوں کی بڑی بڑی سستیاں رہی ہیں، بہت سستیاں رہی ہیں۔ یہ سارے مسلمان اگر داڑھی رکھتے نا تو داڑھی کے تعلق سے آج پھر منفی جو ایک پروپگنڈا کیا جاتا ہے یہ نہ ہوتا۔ اگر سارے کے سارے مسلمان اپنے سر کے اوپر ٹوپی رکھتے، امامہ رکھتے، تو آج جو ٹوپی و امامہ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے یہ نہ ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان عورتیں ساری دنیا کے اندر یہ پردہ کرتیں جو شریعت مطہرہ کا حکم تھا، جو قرآن حکیم کا حکم تھا،
تو پھر اس کے خلاف جو ایک بدتمیزی چل رہی ہے تو یہ شاید نہ چلتی۔ تو یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کی بہت سی سستیوں کی وجہ سے، ہم لوگوں کی کاہلی کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے، تعلیمات اسلامیہ نہ سیکھنے کی وجہ سے، علماء اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے بہت سی اس طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئیں جو آگے بھیانک جرائم کی شکل و صورت میں، اور جو طوفان کی شکل و صورت میں، اور جو اژدہوں کی شکل و صورت میں آج منہ کھولے ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑی ہے، اور ساری امت کو آج اس کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کا خیال رکھیں۔ اور میں تو اپنی تقریروں کے اندر بہت سے علاقوں کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایک تو ہم لوگوں کی خواہش ہے نا، وہ خواہش کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی سلطنت کا، کسی مملکت کا، کسی ملک کا، کسی بر اعظم کا سربراہ بنا دے تو ہم وہاں مصطفیٰ کا قانون نافذ کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ تھوڑی زور سے آواز آئے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے نا، کون سا قانون لاگو کریں گے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نظام مصطفیٰ لاگو کریں گے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے۔ لیکن مجھے آپ بتائیں، ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر تو حکم ہمارا چلتا ہے، ہماری گھر کی چار دیواری کے اندر سربراہ تو ہم ہیں، وہاں کے سلطان بھی ہم ہیں، ہمارے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں وہاں ہل سکتا ہے۔ کیا ہمارے گھروں کے اندر نظام مصطفیٰ لاگو ہے؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت لاگو ہے؟ کیا ہمارے گھروں کی چار دیواری کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو طریقہ بتایا تھا وہ طریقہ لاگو ہے؟ تو اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اسلام لاگو نہ کر سکے، گھروں کے اندر نظام مصطفیٰ لاگو نہ کر سکے، گھر کی چار دیواری کے اندر حضور علیہ السلام کی شریعت نافذ نہ کر سکے، تو پھر ہم ملکوں کے بارے میں سوچیں اور بر اعظم کے بارے میں سوچیں تو اس سوچ کے اوپر بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری یہ سوچ درست ہے یا اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا، پردے کا حکم قرآن حکیم کے اندر ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ دونوں ام المومنین، یہ مسلمانوں کی مائیں، یہ دونوں وہاں پہ جلوہ بار ہیں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ آئے اور یہ نابینا صحابی ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی دونوں ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں پردہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان سے پردے کی کیا ضرورت، یہ تو نابینا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو تو آنکھیں نہیں لیکن تم دونوں کو تو آنکھیں ہیں نا۔ جس طریقے سے مرد کا شوہر سے پردہ کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورت کا مرد سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ نہ مرد عورت کو دیکھے نہ عورت مرد کو دیکھے۔ اگر یہ دیکھنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا، اللہ کی عزت کی قسم بڑے بڑے فطرے ختم ہو جاتی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، اس کے اوپر اگر عمل پیرا ہوتی یہ قوم تو پھر یہ بڑے بڑے جرائم جڑ سے اکھڑ جاتے اور معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جاتا۔ لیکن الحمدللہ لاکھ بے عملی کے باوجود بھی اور بہت کاہلی اور سستی کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم عظیم ہے کہ آج بھی ہندوستان کے اندر اور بر صغیر کے اندر مسلمان اپنے تشخص کے ساتھ زندہ ہے اور اپنے تشخص کے ساتھ زندہ رہے گا۔